قرآن ہمارے علماء اللہ غریق کی رحمت کر دے، ان کی علم میں پختگی ہوتی تھی، فقہ بھی بہت پختگی سے پڑھتے تھے، اور مسئلہ مسائل پہ رتب و یابس کا فرق بھی کرتے تھے کہ فقہا نے یہ قول نقل کیا ہے، یہ لینے کی ہے، عمل کرنے کی ہے اور قابل اعتماد ہے، اور کہیں کوئی مسئلہ وہ نقل کرتے ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہوتا، اس پر امت کا عمل نہیں ہوتا، لیکن کسی فقیہ اور کسی کا قول ہے تو اس کو اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اس قسم کے بہت سے اقوال فقہا نقل کرتے رہتے ہیں، لیکن ان پر فتویٰ نہیں ہوتا۔ تو ایک پختہ اور مضبوط عالم کا کام یہی ہے کہ وہ متعین کر دے۔ یہ سلسلہ صرف فقہ میں نہیں ہے، یہ احادیث کے اندر بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کتنی روایتیں ہیں جو سند میں بالکل صحیح ہوتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ منسوخ ہے اور وہ مقدم ہے، اور ان پر کسی زمانے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اور بعد میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک کیا اس عمل کو، بعد میں اس کے خلاف آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو وہ عمل حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد والا عمل ناسخ ہوگا اور پہلے والا عمل آپ کا منسوخ ہوگا۔ یہ فرق جو علم حدیث پڑھاتے ہیں اور جن کا مشغلہ اور جن کی مصروفیت اور جن کی دلچسپیاں علم حدیث سے وابستہ ہیں، وہ بھی اسی طرح کہیں بھی کوئی حدیث دیکھ کر کے اس طریقے پر مسئلہ لوگوں کو بتا دینا، تو یہ کسی طرح دوست نہیں ہے۔ اور فقہ میں بھی اس قسم کے اقوال خاص طور پر متاخرین وہ نقل فرماتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ایک پختہ اور مضبوط اور مستحکم علم کا جو مالک ہو اور تجربہ کار ہو تو وہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ قابل اعتماد ہے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ مسئلہ جو نقل کیا گیا ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ میڈیا وغیرہ پر، اور اسی طرح یہ کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کو جو بھی ہاتھ لگے، جس طریقے پر کوئی رسالہ اس نے پڑھ لیا، اب وہ کسی محقق کا رسالہ ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس مسئلے کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق، جبکہ مسئلہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر تحقیق کے اور بغیر جستجو کے اور بغیر معلوم کیے اس طریقے پر اجتہاد کر کے غلط مسئلہ بتانے سے کان اسمہ علی من افتہ ہو، جو لوگ عمل کریں گے اور وہ گناہ گار ہوں گے، یہ گناہ یہ اس فتویٰ دینے والے اور مسئلہ بتانے والے پر ہوگا کہ جس نے مسئلہ بے احتیاطی میں غلط بتا دی۔ اس لیے اگر کسی مفتی نے لیکن اگر کوئی مفتی ہے، مفتیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، مفتی نے مسئلہ بتا دیا اسی صورت میں جہاں پر روزہ فاسد نہیں ہوا تھا، لیکن بتایا آپ کا روزہ فاسد ہو گیا، اس کے بعد وہ بندہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اپنے روزہ کو توڑ دیا، تو اس میں اگر مفتی نے بتایا ہے تو کفارہ اس پر نہیں ہے، قضا اس کے ذمہ پر رہا۔ لیکن مفتیوں سے ہٹ کر کے عام کسی اگر عالم سے معلوم کر لیا اور ایسی صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ روزے کو اپنا توڑ لیا، قضا بھی اس کے ذمہ پر لازم ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ پسندیدہ چیزیں جن کے کھانے کو لوگ پسند کرتے ہیں اور عرف میں وہ مطعومات اور معقولات کے قبیل میں سے ہیں، ان کو کھایا جاتا ہے، ایسی چیز کی کھانے سے جان بوجھ کر کے کھائے گا قصداً و بالارادہ اپنے اختیار سے، تو قضا بھی اس کے ذمہ پر لازم ہوگا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی چیزیں کہ جن کو کھایا نہیں جاتا، وہ چیز کھا کر کے اس نے اپنا روزہ توڑ دیا تو صرف کفارہ ہے۔ جیسے درختوں کے پتے ہیں، کڑوے قسم کے پتے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان تو نہیں کھاتے، لیکن اگر کوئی آدمی کھا لیتا ہے اور اپنے روزے کو اس درختوں کے پتوں سے توڑ دیتا ہے، اس کے ذمہ پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ گوشت خواہ پکا ہو یا یہ کہ کچا ہو، کچا گوشت بھی بعض جگہوں میں رواج ہے، اب اللہ علم یہ سننے والے کہاں تک اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بہت سے دوستوں کو دیکھا گیا، بعض اقوام ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح ہے کہ مچھلی جس کو نمک لگا کر کے خشک کیا جاتا ہے تو وہ پکاتے نہیں ہیں، بعض تو اس طرح ایسے کچے ہی اس کو کھا جاتے ہیں، نمک اس کو یہ کہ لگی ہوئی ہے۔ اور گوشت خواہ پکا ہو یا یہ کہ کچا ہو، اور چربی بھی اسی طریقے پر، خواہ یہ کہ اس کو پکایا گیا ہو یا یہ کہ کچی چربی ہو،
تو گوشت اور چربی بشرطے کہ بدبودار نہ ہوں، ان کے کھانے میں کچے حالت میں کھائیں گے یا پکے ہوئی حالت میں یہ کہ کھائیں گے، دونوں صورتوں میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اور اگر گوشت بدبودار ہے اور چربی بھی بدبودار قسم کی، ظاہر ہے کہ بدبودار چیز کی کھانے کو کوئی پسند نہیں کرتا، ایسی بدبودار چربی وہ استعمال کر لیتا ہے، کھاتا ہے کچی حالت میں یا پکے، اور گوشت بھی بدبودار قسم کے وہ کھا لیتا ہے۔ تو اس میں صرف یہ ہے کہ قضا، کچا گوشت ہو تو بدبودار ہے، اس میں صرف قضا ہے، کفارہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ پر یہ کہ لازم نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی میں سگریٹ نوشی اور حقہ وغیرہ استعمال کرنا، اس میں بھی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ باقی حقہ اگر دم سے بھرا ہوا نہیں ہے اور دم اس میں بھرا نہیں گیا، ویسے ایک اس کی بو سی اگر لگ گئی تو اس سے یہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور کفارہ بھی اس کی ہے کہ ذمہ پر یہ کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان مسائل کی معرفت پیدا کر دیں، اور مسائل کو سمجھنے کے بعد انہی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے روزوں کی مکروہات سے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اپنے روزے کو اس کے برکات سے ہم اپنے روزے کو خالی نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول اور منظور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔